اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی حبب الیکم الایمان وزین فی قلوبکم وکرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ شاعر نے بات سمجھانے کے لیے کوشش کی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ جہاں تک اطاعت الہی کا تعلق ہے، اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہر حکم کا پابند ہے۔ جہاں تک مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اس کے حکم کے سامنے بے بس اور بے اختیار ہے۔ وہ چاہے تو بھی اسے اطاعت کرنا ہے، نہ چاہے تو بھی اسے اطاعت کرنا ہے۔ وہ زمین پر ہے، آسمانوں میں ہے۔ اس کی مثال شاعر نے کروبیوں سے دی ہے۔ کروبی ان ملائکہ کو اور ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے پیدا ہونے سے لے کر آج تک صرف اور صرف عبادت میں مصروف ہیں، اور ہمیشہ جب تک انہیں اللہ رکھے گا وہ صرف عبادت کرتے رہیں گے۔ قیام میں ہیں، کچھ تو قیام ہی میں ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہی ہیں، جو سجود میں ہیں وہ سجود ہی میں۔ جس حال میں اللہ نے انہیں عبادت پہ لگا دیا ہے، ملائکہ کی وہ صنف جو ہر آن ہر لحظہ صرف عبادت الہی کرتی رہتی ہے، اسے کروبی کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، کرتے وہ بھی ہیں، اسی کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، وہی انہیں اعضاء و جوارح اور قوت عطا کرتا ہے، وہی انہیں دماغی اور ذہنی قوت عطا کرتا ہے، وہی انہیں بینائی دیتا ہے، چلنے کی قوت دیتا ہے، اور جب جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ جب اس کا حکم ہوتا ہے تو مر جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ محرومی صرف یہ ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت تو ہر ذرہ کرتا ہے اور ساری مخلوق کرتی ہے، لیکن ساری مخلوق میں انسان کو اس نے ایک الگ مخلوق بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت خوبصورت اندازے سے، بہت متناسب جوڑ لگا کر اور انتہائی خوبصورت مخلوق بنائی ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کا کمال، اس کے قد کاٹ یا اس کی شکل و صورت یا اس کی ظاہری حالات پہ نہیں ہے۔ ایک جانور بھی کسی انسان سے خوبصورت پایا جا سکتا ہے۔ کبوتروں کا ایک جوڑا، ایک گھوڑا، ایک بیل، ایک اونٹ،
کوئی بھی جانور اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کہ اسے دیکھ کر انسان بھول جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت یاد آتی ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اس ظاہری شکل و صورت سے حسن مراد نہیں ہے۔ انسان میں جو حسن سمو دیا ہے رب جلیل نے وہ یہ ہے کہ حبب الیکم الایمان، جو اس کی طلب رکھتا ہے، آرزو، ایک استعداد رکھ دی ہے اس کے دل میں، اسے ایک قلب عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ان صلح، اگر وہ درست ہو جائے، صلح الجسد کلہ، تو پورے وجود کا ذرہ ذرہ درست ہو جاتا، اور اگر اسی میں فساد آ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خوب غور سے اچھی طرح سے، اچھی طرح سے سمجھ لو اس بات کو، وہی القلب، یہ قلب ہے۔ ایک دل جسے سائنسدان جانتا ہے وہ ایک پمپنگ مشین ہے، پورے جسم کو خون بھیجتا ہے، اعضاء و جوارے کو، کھال کو، ہڈیوں کو، جو جس نس نس میں جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، جلد میں خون جاتا ہے، گوشت میں جاتا ہے، آنکھوں میں، دماغ میں، اور جہاں کہیں اس کا پہنچنا یا سپلائی رک جاتی ہے تو وہ حصہ کام چھوڑ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں فالج ہو گیا، فالج کیا ہے؟ کسی رگ و ریشے میں کہیں کسی وین میں کوئی رکاوٹ آ گئی، وہاں خون کا پہنچنا معطل ہو گیا اور وہ حصہ بیکار ہو گیا۔ تو یہ تو ایک مشین ہے جو مومن و کافر ہر انسان کے بدن میں خون کو بھیجتی ہے، پھر وہ وہاں جو صرف ہوتا ہے صرف ہو جاتا ہے، دوسرا آلودہ ہو جاتا ہے اسے واپس لاتی ہے، صاف ہوتا ہے پھر صاف خون کو دوبارہ بھیج دیتی ہے۔ تو ایک تسلسل ہے جو بندے کے پیدا ہونے سے لے کر تا دم واپسی چلتا رہتا ہے۔ لیکن قلب کیا ہے؟ ایک لطیفہ ربانی ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ جس طرح مادی جسم بنا اور اس کے ساتھ اعضائے رئیسہ بنے، جن میں سر فہرست قلب ہے، دماغ ہے، جگر ہے، 4 یا 5 اعضائے رئیسہ شمار ہوتے ہیں، یہ سب مادی ہیں، مادے سے بنے، مادی جسم کے ساتھ بنے۔ اسی طرح عالم امر سے جب روح کو پیدا فرمایا تو اس میں بھی عالم امر کے اعضائے رئیسہ رکھے۔ وجود مادے سے بنا، اس میں مادی اعضائے رئیسہ ہے، روح عالم امر سے ہے اور اس میں عالم امر کے اعضائے رئیسہ ہیں، اور انہی کو لطائف کہتے ہیں کیونکہ وہ لطیف تر شے ہے۔ اب بدن ہے، یہ جسم پہ تو آپ لاٹھی بھی برداشت کر لیتے ہیں، بعض اوقات گولی بھی لگتی ہے اور اعضائے رئیسہ کو متاثر نہ کرے تو بندہ بچ جاتا ہے۔ بازو توڑ دیتی ہے، ٹانگ تباہ کر دیتی ہے، جسم کے کسی حصے سے نکل جاتی ہے، لیکن اگر گولی سے بھی اعضائے رئیسہ متاثر نہ ہو تو مضروب بچ سکتا ہے۔ اعضائے رئیسہ متاثر ہو جائیں تو بچنے کا امکان نہیں رہتا، دماغ سے نکل جائے، دل سے نکل جائے، پھیپھڑوں کو پھاڑ دے، گردے تباہ کر دے تو انسان نہیں بچتا۔ اسی طرح روح کو بھی اعضائے رئیسہ 5 بدن کے ہیں، 5 روح کے ہیں۔ روح کے اعضائے رئیسہ کو لطائف کہتے ہیں۔ بدن کے اعضائے رئیسہ کا امیر بھی دل ہے، قلب ہے، روح کے اعضائے رئیسہ کا امیر بھی قلب ہے۔ ایک لطیفہ ربانی ہے جو اس میں ہے۔ اس میں اس نے کمال یہ رکھا کہ عقل و خرد
مادی لذات کو سوچتی ہے، آرام کے لیے، آسائش کے لیے، بدن کی سلامتی کے لیے سارے وسائل سوچتی ہے، لیکن وہ لطیفہ ربانی جو قلب ہے اس کی نگاہ بہت بلند ہے اور وہ وصول الہی کو سوچتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک ایسا خزانہ تھا جسے جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ فرشتے تھے، حکم کے پابند تھے، کائنات تھی، حکم کی پابند تھی، حاکم سے آنکھ ملانے والا کوئی نہیں تھا۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک نہایت ہی پوشیدہ خزانہ تھا۔ فأحببت ان اعرف، مجھے یہ بات پسند آئی کہ کوئی میرا جاننے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی مجھے پہچانے بھی صحیح، میری مخلوق میں کوئی ایک مخلوق ایسی بھی ہو جو میری ذات سے واقف ہو۔ فخلقت الخلق، تو میں نے اس مخلوق کو پیدا کر دیا۔ لوگوں کو فطری استعداد عطا فرمائی اور ارواح کو پیدا فرما کر سب کو اپنی حضوری سے نوازا اور براہ راست سوال کیا الستو بربکم، جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک۔ اب اس میں شبہ کی کیا بات ہے؟ تو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، رب ہے، تو سب کچھ تیری، ہم تیرے بندے ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ تو فرمایا اب اس بات کو یاد رکھنا، تمہیں ایک ایسی بھیڑ بھاڑ سے گزرنا ہے، ایک ایسی خوبصورت اور حسین وادی سے گزرنا ہے جس کے ہر موڑ پر حسن لبھا لینے والا ہے، جس کی لذتیں رجھا لینے والی ہیں، جس کی رونقیں دل کو اپنی طرف کھینچ لینے والی ہیں۔ کہیں وہاں جا کر یہ وعدہ بھول نہ جانا، اور پھر واپس تمہیں میرے حضور آنا ہے، یہاں آ کر یہ اعتراض نہ کرنا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم بھول گئے۔ اگر رب جلیل اسی پر بس فرما دیتے تو یہ کافی تھا، لیکن وہ بہت کریم ہے، اس نے کبھی انسانیت کو یاد دہانی سے خالی نہیں رکھا۔ انبیاء علیہ السلام بھیجے، پے بپے بھیجے، ہر آبادی میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں بھیجے، اور نبی کا کام کیا ہوتا تھا؟ دو کام ہوتے تھے نبی کے۔ ایک پہلا کام وہی وعدہ یاد دلانا کہ بھئی تم سب نے کہا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، اب آؤ اس کی طرف۔ اور دوسرا کام انبیاء کا یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ بھول چکے، بھٹک چکے، دنیا کی حسین و دل فریب وادی میں کھو گئے، دنیا کے حسن میں کھو گئے، قلب کو آلودہ کر لیا، سینوں کو آلائش سے بھر لیا، وَيُزَكِّيكُمْ، تو وہ ایک نگاہ سے اس ساری خباثت کو رفع کر کے سینوں کو منور فرما دیتے۔ نبی دعوت اللہ دیتے اور تزکیہ فرما دیتے، اور ہر نبی نے دعوت اللہ کی طرف دی۔ لا الہ الا اللہ، جتنے انبیاء کو کلمہ طیبہ عطا ہوا اس کا پہلا جز یہی تھا۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لیکن پہلا جز کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ نبی جس کے سارے نبی بھی امتی ہیں، جو امام الانبیاء بھی ہے، اور بعثت سے ابد الآباد تک ان کی نبوت ایسی کامل، ایسی جامع، ایسی مکمل کہ کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یہ جو ختم نبوت کا جھگڑا رہتا ہے اور ہم دلائل دیتے رہتے ہیں کہ نبوت تمام ہوئی، نبوت ختم ہو گئی،
اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ نئی نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب سورج چمک رہا ہے تو کون ایسا بے وقوف ہے جو صحن میں چراغ جلا کر رکھتا ہے؟ جب نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری آب و تاب سے قائم و دائم ہے تو نئے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جو درد دیا وہ عجیب تھا۔ کچھ لوگ دھوکے سے کچھ صحابہ کرام کو لے کے مکر کیا، مسلمان ہوئے، قبیلے کو مسلمان کرنا ہے، ان سے دھوکہ کیا، انہیں شہید کر دیا، وہ لڑے، شہید ہوئے۔ اب ایک شخص نے ایک صحابی کو نیزہ مارا اور وہ ان کے سینے میں لگا اور سینے کو توڑتا ہوا، پشت سے پسلیاں توڑتا ہوا پیچھے سے باہر نکل گیا، تو آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ مارنے والا پریشان ہو گیا کہ کمال ہے، عرب جیسے بھی تھے سخت مزاج قوم تھے اور بات کھری اور سچی کرتے، جو مانتا تھا وہ مانتا تھا، جو نہیں مانتا تھا وہ نہیں مانتا تھا، سچے اور کھرے لوگ تھے۔ پھر وہ کعبہ اور رب کعبہ کی قسم حضور کی بعثت سے پہلے بھی اپنے تصور کے مطابق ان میں کعبہ کی عظمت کی بھی تھی، رب کعبہ کی بھی تھی، اپنے تصورات کے مطابق حج بھی کرتے تھے اور طواف بھی کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات تو دل نہیں مانتا کہ کسی شخص نے مرتے وقت رب کعبہ کی قسم جھوٹی کھائی ہو، یہ بات ممکن نہیں کہ آدمی کا دم نکل رہا ہے، آخری جملہ اس کے منہ سے نکلتا ہے اور رب کعبہ کی قسم کھاتا ہے۔ اس نے کہا تو سچ، لیکن وہ کہتے ہیں میں جیت گیا، میں خوش تھا، میں جیت گیا، میں نے اسے قتل کر دیا، وہ کہتے ہیں میں جیت گیا۔ اس میں کیا رہا، وہ کیا جیتا؟ اس کی جیت یہ تھی کہ اس کے دل میں وہ درد تھا، وہ طالب الہی تھا، شہید ہوا، واصل بحق ہو گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو اللہ کے حضور پہنچ گیا، جمال الہی کے روبرو پہنچ گیا۔ اب وہی اس کی منزل تھی۔ اس نے کہا بھائی میں تو اللہ کی رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ وہ شخص پریشان بارگاہ عالی میں آیا اور اپنا سوال پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں بھی یہ درد آ جائے تب تجھے اس بات کی سمجھ آئے، اور اسے اللہ نے ایمان نصیب کیا، اور پھر وہ بھی اسی درد کا مریض ہوا۔ وہ جو کسی نے کہا تھا اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے بھی۔ تو کرنل محبوب خان مرحوم ہوتے تھے، ان کا ادبی ذوق بہت اچھا تھا، تو وہ اس مصرعے کو بدل دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں حضرت پس دیوار نہیں، روتا ہوا دیکھوں سر بازار تجھے بھی۔ پس دیوار کا کیا مزہ ہے، تو وہ اس مصرعے کو بدل دیتے تھے کہ روتا ہوا دیکھوں سر بازار تجھے بھی۔ ایک آرزو، ایک لگن، ایک طلب، ایک تڑپ جو صرف انسان کا حصہ ہے۔ فرشتہ کتنی معصوم اور پاکیزہ مخلوق ہے جس سے نافرمانی کا صدور ممکن نہیں، لیکن یہ تڑپ، یہ درد اس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ دی ہی اس نے نوع انسانی کو ہے، اس لیے کہ انبیاء صرف انسانوں میں آئے۔ جہاں درد تھا وہیں طبیب بھی آئے، جہاں مرض تھا وہیں اس کے معالج بھی آئے، جہاں امکان تھا مرض کا وہیں، اور جہاں استعداد تھی وہیں اس کے بانٹنے والے بھی آئے۔
فرشتوں میں تو کوئی نبوت نہیں، جنوں میں کوئی نبوت نہیں، دوسری کسی مخلوق میں کوئی نبوت نہیں۔ جن مکلف ہیں ایمان لانے کے، اتباع محمد الرسول اللہ کرنے کے، نہ کریں گے تو عذاب ہوگا، یہ وعید قرآن میں موجود ہے۔ لیکن پورے قرآن میں کسی نے جنوں سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تمہیں جنت بھی نصیب ہو۔ جہنم کا وعدہ موجود ہے جنوں کے ساتھ کہ نافرمانی کرو گے، گناہ کرو گے تو جہنم کی سزا پاؤ گے۔ جنت کا وعدہ کہیں بھی نہیں، بلکہ ہے یجرکم من عذاب علیم، نیکی کرو گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان کی حیات میں دوام نہیں ہے، فنا کر دیے جائیں گے، لیکن انسان فنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی روح عالم امر سے ہے۔ عالم امر عالم تخلیق سے بالا تر ہے، جہاں تک مخلوق ہے وہاں تک فنا ہے۔ امر صفت الہی ہے، اوصاف الہی میں سے ہے عالم امر، امر اللہ کے اوصاف میں سے ہے۔ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، مخلوق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ امر صفت ہے ذات باری کی، مخلوق تخلیق ہے ذات باری کی، وہ خالق ہے، تخلیق ہے مخلوق۔ امر اس کی ذات کا صفت ہے اور امر کو دوام ہے۔ روح عالم امر سے ہے، اسے دوام ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یوں تو ہمارے دانشور، میں اگلے دن ٹیلی ویژن پہ بھی سن رہا تھا، ہمارے دانشور بڑے گل بکھیرتے ہیں، تو ایک دانشور پہ سوال ہوا کہ بھئی آپ یہ موت کے بعد زندگی کے قائل نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں میں قائل ہوں، لیکن اہل غیرے کو زندگی کیا نصیب ہوگی؟ کچھ چند لوگ ہوں گے جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازے گا تو ان کو زندہ کرے گا، باقی وغیرہ وغیرہ کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایرے وغیرہ سب میں روح عالم امر کی ہے، اور الف بے جیم سب کو زندہ ہونا پڑے گا، سب زندہ ہوں گے، دانشور بھی اور جاہل اور ان پڑھ بھی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون چیف جسٹس ریٹائر ہوا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون صدر ریٹائر ہوا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون پروفیسر تھا اور کون ان پڑھ جائے، دیکھا یہ جائے گا کہ وہ درد جو میری طلب کا تھا، وہ آرزو جو مجھے پانے کی تھی، وہ عشق جو میرے ساتھ کیا جانا چاہیے تھا، کسی دل میں اس کی کوئی رمق ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس نے کتنا ظلم کیا کہ میری نعمتوں کو استعمال کیا، میرے دیے ہوئے وجود کی ایک ایک قوت کو استعمال کیا۔ صرف بصارت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، بولنے کی قوت کا اندازہ نہیں، سماعت کا اندازہ نہیں، تو کتنی نعمتیں استعمال کی، اور میری ساری کائنات کی ساری نعمتیں استعمال اور برسوں کرتا رہا اور میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوا۔ اب اس پاداش میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نہ وہ مرے گا نہ موت آئے گی، جہنم بھی ہمیشہ رہے گی، اہل جہنم بھی ہمیشہ رہیں گے۔ اب جس میں وہ درد آ گیا، جسے محبوب ترین بات دنیا میں یہ لگی کہ میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھوں، حبب الیکم الایمان، جسے ایمان محبوب ہو گیا، ایک ایسی ذات جسے مخلوق سوچ نہیں سکتی، جسے مخلوق دیکھ نہیں سکتی، جسے مخلوق سمجھ نہیں سکتی، لیکن مان سکتی ہے۔ ہر وجود کے ذرے ذرے سے اس کی قدرت کاملہ عیاں ہے، ہر گھاس کا تنکا اس کی ذات کا گواہ ہے، ہر پھول، ہر پتی، ہر قطرہ شبنم، بارش کا ہر قطرہ، ہوا کا ہر جھونکا اس کی گواہی دے رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، مخلوق کا ذرہ ذرہ خالق کا پتہ دے رہا ہے۔ اب ایک ایسی ہستی
جس کی کائنات کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، اس کے نظام کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، اس نظام میں جو تناسب ہے اسے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ روشنی نظر آ رہی ہے، ہمیں روشنی تو نظر نہیں آ رہی، روشنی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی، چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں روشنی ہے، روشنی کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، لیکن بجائے خود روشنی کہاں ہے؟ روشنی ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب روشنی نہیں ہوتی تاریکی ہوتی ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور چیزوں کا دکھائی دینا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ روشنی ہے۔ لیکن روشنی کیا ہے آپ نے دیکھی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ جل رہی ہے، لائٹ تو ایک مجسم چیز ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے، روشنی کہاں ہے؟ ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، تو روشنی تو مخلوق ہے۔ اب جس کی مخلوق بھی اتنی لطیف تر ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے اندر روح موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، فرشتے موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں؟ اتنی لطیف تر مخلوق ہے کہ انسانی نگاہ اسے نہیں پکڑ سکتی۔ میں نے امریکہ میں دیکھا، وہاں چونکہ ان کا ایک ہے کہ وہ جنگلی حیات کا تحفظ کرتے ہیں اور اس پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، تو بعض ریاستوں میں بعض شہر ایسے ہیں جس میں جنگلی جانور رات کو آ جاتے ہیں، دن کو آ جاتے ہیں، ہرن وغیرہ کی اقسام یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ انہیں بچانا چاہتے ہیں، تو گاڑیوں میں ایک ہارن لگایا جاتا ہے۔ وہ جیسے آپ گاڑی کا سوئچ آن کرتے ہیں یا گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہارن آن ہو جاتا ہے، لیکن کسی انسان کو سنائی نہیں دیتا، وہ ہارن مسلسل بجتا رہتا ہے۔ سڑک پر کوئی جانور ہو تو وہ سن لیتا ہے، اس کی فریکوینسی اتنی لو ہے، اور جانوروں کی سماعت اتنی حساس ہے، سینسٹیو ہے کہ وہ انسان کو سنائی نہیں دیتا، لیکن جانور سن کر راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی قوت سماعت پر بڑا ناز ہے، لیکن جنگلی جانوروں کو جو اس نے قوت سماعت دی ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ حساس اور نازک۔ اب اسی طرح ایک پرندے کو جو نگاہ اس نے دی ہے، صرف گدھ کے بارے میں جو تحقیق ہوئی ہے تو اس میں وہ بلکہ وہ دکھاتے ہیں، میرے پاس اس کی ویڈیو کیسٹ بھی موجود ہے، کہ وہ اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے جہاں نیچے 50 میل کا سرکل اسے نظر آتا ہے۔ 50 میل کے سرکل میں کسی ایک جگہ نگاہ کو مرتکز کرے تو 1 انچ کی چیز بھی وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہی گدھ جو مردہ خوار ہے، مردار خور ہے، اس کی نگاہ پہ جو تحقیق ہوئی، ایک مکھی کی آنکھ کے ایک آئینے میں 18,000 عرصے ہے، ایک چیز کے 18,000 پہلو دیکھتی ہے، ہم تو ایک ہی دیکھتے ہیں جو سامنے آتا ہے۔ تو جس کی تخلیق اتنی نازک، اتنی حساس، اتنی باریک تر ہے کہ ہم اس کی مخلوق کو نہیں دیکھ پاتے، اب ان آنکھوں سے اسے دیکھنے کی تمنا کرنا کہاں کی دانشمندی ہوگی؟ وہ تو خالق ہے، ان سب سے لطیف تر ہے، ان سب سے حسین تر ہے، ان سب سے بالا تر ہے، وہ تو بنانے والا ہے۔ لیکن جب یہ عالم ختم ہوگا، اس کے حجابات ختم ہوں گے، اس کی آلائشیں ختم ہوں گی، تو نگاہ کو وہ فولادی کر دیں گے۔ فَبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تمہاری نگاہ کو وہ قوت دے دی جو بے پناہ ہے، آخرت میں جمال باری کو دیکھے گا مومن، لیکن قوت اسی نگاہ کو ملے گی جو یہاں سے درد لے کے جائے گی، ایمان یہاں سے لے کے جائے گی۔ کفر کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ نہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے، نہ اللہ سے ہم کلام ہو سکیں گے۔
لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہوگا، سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ مومن اپنے پروردگار کا جمال بھی دیکھے گا، اپنی گزارشات بھی پیش کرے گا۔ اور جنت کا بھی سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ ہر جنتی کو اپنے استعداد کے مطابق ایک خاص وقت کے بعد براہ راست جمال باری نصیب ہو۔ تو جس کسی نے عاقل و بالغ ہو کر اپنے سامنے ایک بساط پائی، مورے پائے، ایک طرف دنیا ہے، اس کا حسن ہے، اب یہ کہنا کہ دنیا میں حسن نہیں ہے یہ زیادتی ہے، دنیا اس کی مخلوق ہے اور اس نے اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ لوگ اسے بھول کر اس پہ عاشق ہو جاتے ہیں، اتنی لذت رکھی ہے اس میں، اسے اتنا خوبصورت بنایا ہے اور اسے اپنے مقابلے پہ رکھ دیا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب پروانے پہ ہے، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ، اب پروانے پہ ہے کہ وہ اس شمع کو انتخاب کرتا ہے یا رخ روشن کا انتخاب کرتا ہے۔ تو دنیا اتنی حسین ہے کہ اگر کسی قلب کی رسائی ایمان تک، اللہ کے نبی تک اور اس در تک نہ ہو جو ایمان دیتا ہے تو وہ دنیا پہ فدا ہو جاتا ہے۔ اور جسے یہ ذرا نصیب ہو جائے پھر اللہ اس پہ مہربانی فرماتے حبب الیکم الایمان، پھر میں تمہارا عشق، تمہاری محبت ایمان سے جوڑ دیتا، وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پھر کفر، انکار، گناہ، نافرمانی، یہ چیزیں تمہیں پسند نہیں رہتی، پھر یہ تمہیں بہت کڑوی لگتی ہے۔ پھر ہر وہ کام جو آخرت میں حجاب اور پردہ بنتا ہو رخ محبوب کے آگے، ہر وہ سوچ جو بندے اور اس کے محبوب کے درمیان حائل ہونے والی ہو، اس سے بندہ دور بھاگتا ہے، نہیں مجھے تو وصال چاہیے۔ پھر ساری دنیا جائے، حتیٰ کہ جان بھی نکل جائے اور وصال نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ قسم میں کامیاب، میں نے مقصد پا لیا۔ کوئی کیا کرتا ہے، کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا، پچھلے اسے کیا ہوگا، بیوی بچے کہاں جائیں گے، گھر بار کا کیا ہوگا، دنیا کہاں گے، وہ کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو، میں اپنے منزل پر پہنچ گیا۔ لیکن بات یہ ہے، بابا غالب نے کہا تھا کہ سر کٹانے کی تمنا ہے تو سر پیدا کر، اور تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر۔ اللہ نے مکلف اسی بات کا بنایا ہے، جو سر غلامی میں جھک جاتے ہیں انہیں کبھی کوئی کاٹتا بھی ہے، کاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں سر کٹانے کی تمنا ہے تو سر پیدا کر، جو اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکے نہیں، پھر کوئی اسے کاٹنے کے لیے بھی بڑھے گا کہ یہ میرے سامنے کیوں نہیں جھکتا۔ تو جو پہلے ہی غلامی میں جھک گیا ہو اب اسے کاٹے گا کوئی کیوں؟ سر کٹانے کی تمنا ہے تو سر پیدا کر، اور تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر، اپنی حیثیت پیدا کر کہ کچھ تجھ پہ تیر چلانا چاہے۔ اور جب تو ہے ہی کسی کا غلام، دولت کا غلام، اقتدار کا غلام، ہوس کا غلام، تو پھر غلاموں کو کون اہمیت دیتا ہے؟ تجھے کون پوچھے گا؟ تو جانوروں کی طرح کھاتا رہے گا، جیتا رہے گا، مر جائے گا۔ درد دل کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ درد وہاں ہوگا جہاں دل ہوگا، اور دل وہ دل ہے جو طالب الہی ہے۔ دل وہ دل ہی نہیں جس دل میں تو نہیں، دل وہ دل ہی نہیں جس دل میں تو نہیں۔
جس دل میں طلب الہی نہیں ہے وہ ایک پمپنگ سٹیشن تو ہے، وہ دل نہیں ہے۔ اس کا لطیفہ قلب اتنا آلودہ ہو جاتا ہے، اتنا تباہ ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ خاصیت نہیں رہتی۔ لیکن توبہ ایک ایسا علاج ہے۔ اب سونا ایک ایسی دھات ہے کہ اسے مٹی میں کیچڑ میں پھینک دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، ذرات بنا کر بہا دیں، لیکن جب بھی اس مٹی کو بھٹی میں ڈالیں گے سونا الگ ہو کر ڈلی بن جائے گا۔ حکماء کشتہ کرتے ہیں دھاتوں کا، تانبے کا، فولاد کا، اور وہ کشتے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بالکل وہ چھائی ہو جاتی، اس میں دھات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، زندگی اس میں کوئی نہیں، مردہ ہو جاتی، اسی لیے اسے کشتہ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اطباء کی جانچ یہ ہے کہ اس کی تھوڑا سا ذرات اس پہ ڈالو، آگ پہ جو دھواں نہ دیں، اس میں جلنے کی خاصیت ہی کوئی نہیں، شاید اس کا وجود۔ پانی پہ ڈالو تو کوئی چیز نیچے بیٹھے نہیں، اس میں اپنی کوئی خاصیت، کیونکہ حکیم صاحب ایسا ہی ہے، سونے کو آپ کشتہ کر دیں کچھ نہیں رہا، اس میں آگ پہ ڈالے دھواں نہیں دیتا، پانی پہ ڈالے تیرنا شروع ہے۔ لیکن شہد، سہاگا، گھی، یہ تینوں دھات کا جی، شہد، سہاگا اور گھی ہم وزن ملا کر کشتہ سونا اس میں ملا کر کوٹھالی میں ڈالے، سونے کی ڈلی بن جائے گی۔ حکیم جی یاد کر لیجئے، شہد، سہاگا، گھی، یہ تینوں دھات کا جی۔ تو کشتہ سونا کو بھی آپ شہد اور سہاگا اور گھی ہم وزن ملا کر اس میں حل کر کے کوٹھالی میں ڈالیں، واپس سونا بن جائے۔ یہ جو لطیفہ قلب ہے یہ اس بدن کے پہاڑ میں سونا ہے۔ یہ کفر سے ریزہ ریزہ ہو جائے، گناہوں سے کشتہ ہو جائے، برائیوں سے لتھڑ جا ختم ہو جائے، اس سے پھر نور نبوت کی کوٹھالی میں ڈالے تو قلب بن جائے، ختم نہیں ہوتا، لطیفہ ربانی ہے۔ اسے پھر نور نبوت کی تمازت نصیب ہو، یہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ احسان فرمایا کہ کہیں بھی ہے اور کتنا بھی کھو چکا ہے، جب بھی تو توبہ کرے گا مجھے موجود پائے گا، میں تجھے واپس لائے گا۔ لیکن اگر اتنی رعایتوں کے بعد بھی کوئی توبہ نہیں کرے اور سوال کرتا رہے جی درد دل کیا ہوتا ہے، تو اس کے پاس دل ہی نہیں، جس کے پاس دل ہی نہیں وہ درد دل کو کیا سمجھے گا؟ محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ دل کو یا درد دل کو سمجھنا ہے تو دل پیدا کریں، دل کو بارگاہ نبوی میں لے جائیں، دل کو جمال الہی کا طالب بنائیں، اس طلب و آرزو کے ساتھ اس میں درد بھی آئے گا، اور شاید آپ اس درد کی لذت میں دونوں جہانوں کو بھول جائیں۔ قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کا ذکر موجود ہے کہ جب جنت کی تعریف میں آیات نازل ہوئی تو ایک صحرائی، ایک بدوی، ایک صحابی، غریب صحابی جس کا لباس پھٹا ہوا ہے، بار غبار آلود ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو، تو اس نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، یہی زندگی اللہ کو کہیں دائم کر دے، یہی مدینہ ہو اور یہی مسجد نبوی ہو اور یہی آپ کا حسن جہاں آ رہا ہو اور ہم یہی بیٹھے ہیں، بس یہی ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کہنے والے نے کس دل سے کہا تھا کہ جواب اللہ کی طرف سے آیا۔ حضور نے سوال کیا کہ بھئی تم عجیب آدمی ہو، اللہ جنت کی طلب کی دعوت دیتا ہے، میں جنت کی تعریف کر رہا ہوں، آیت قرآن کی جنت کی تعریف اور طلب میں تم کہتے ہو نہیں چاہیے، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، مانا کہ اللہ ہمیں جنت دے دے گا، لیکن ہماری جنت تو ہماری حیثیت کے مطابق ہوگی، آپ ہوں گے مقام محمود پر، آپ ہوں گے قرب الہی میں، آپ ہوں گے جمال الہی کے روبرو، ہم کہاں آپ کہاں، اس جنت کو ہم کیا کریں؟ اس سے تو یہ بہتر ہے
کہ کچی مسجد ہے، کچا صحن ہے، لیکن رخ جہاں تاب سامنے ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لباس آلودہ ہے، لیکن حضور کے روبرو ہماری تو یہ جنت ہے جہاں آپ کا جمال نصیب ہے۔ اس بات کا جواب اللہ نے دیا کہ نہیں، جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا، میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوگا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان لوگوں کو میں بارگاہ نبوت میں جانے سے نہیں روکوں گا، جگہ اپنی ہوگی، اب بھی تو گھر اپنا ہے، لیکن بارگاہ میں تو حاضر ہو جاتے ہو، وہاں بھی جنت تمہاری اپنی اپنی ہوگی، لیکن بارگاہ میں جانے سے نہیں روکوں گا۔ نبیوں کے پاس جائیں گے، صدیقین کے پاس جائیں گے، شہداء کے پاس جائیں گے، صالحین کے پاس جائیں گے، اور فرمایا حسن اولئک رفیقا، مزہ تو انہی محفلوں میں آئے گا، یہاں تمہیں کیا پتا ہے، یہاں تو تم اس مادی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، وہاں جب اس آنکھ سے دیکھو گے تو جلوہ محمدی کو اس سے کروڑوں گنا فضو تر پاؤ گے، دیکھنے کا مزہ وہاں آئے گا۔ سارے جہاں کا حسن جمع کرو تو حضور کے حسن کے سامنے ماند ہے، لیکن ظاہری آنکھ سے دیکھو تو صرف ظاہر کا جمال، وہ بھی سارا سب کو اپنی اپنی نظر کے مطابق نظر آتا ہے۔ وہاں کی نگاہ اور ہوگی جو جمال باری کو بھی دیکھ سکے گی، حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ سکے گی۔ تو فرمایا ارے ناداں، مزہ ہی ملنے کا اور بیٹھنے کا اور گپ لگانے کا مزہ ہی وہاں ہے، حسن اولئک رفیقا، کیا خوبصورت مجلسیں ہوں گی۔ انسانیت ہے ہی یہ، اور انسان کا کمال ہی یہ ہے، اس کا مقصد تخلیق ہی یہ ہے کہ اس لطیف قلب میں حیات آئے، جمال نبوی سے وابستہ ہو، طلب الہی پیدا ہو، آرزو جمال الہی پیدا ہو۔ اس زندگی میں بھی ایک لمحہ تو آ جاتا ہے جب بندہ گھر میں، باہر، رات کو، دن کو، جنگل میں، صحرا میں کہیں بیٹھا اس سے باتیں کر رہا ہو، اسے اپنے روبرو پاتا ہے، اس سے بات۔ اگر دل میں الفت الہی ہے، ایمان ہے، طلب و آرزو وصال ہے، نبی کے وسلم کی محبت ہے، تو دل ہے، اور اس میں ہم نے ہوس اور اقتدار اور اختیار اور دنیا داری سب کی محبتیں جمع کر دی اور اس سے بھر دیا کاٹ کا باڑ سے، تو دل نہیں، وہ گودام بن جاتے ہیں۔ اب گودام اٹھائے پھرے بندہ تو گودام میں کوئی کیا ڈالے گا؟ اس کا کرم بڑا عجیب ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع تر ہے۔ التعرف فی مقامات اہل تصوف، ایک کتاب ہے التعرف فی مقامات اہل تصوف، اس میں اولیاء اللہ کے بعض واقعات اور بعض کرامات اور بعض عجیب و غریب چیزیں بیان کی گئی ہیں، جمع کر دی ہیں، یکجا کر دی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں وہ کہ ایک خاتون کا وصال ہو گیا، کوئی شخص تھا وہ کفن چرایا کرتا تھا، اس کا پیشہ تھا، اور یہ کفن چور کوشش کرتے تھے کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے اور اندازہ کر لیں کہ کفن اس قابل بھی ہے کہ قبر کھودی جائے، اگر کھدر کا کپڑا ہو اور اتنی مشقت کریں، وہ 4 آنے میں بھی خریدے کوئی نہیں تو چرانے کی کیا ضرورت۔ تو لوگ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کا، اب بھی آج بھی یہ کوشش کی جاتی ہے، بعض لوگ مرنے والے کو اس کا پورا لباس اور پوری وہ ریشمی کپڑے اور اس کے اوپر ریشمی چادریں لپیٹ کر کفن بناتے ہیں، بلکہ میں نے ہندوؤں کا بھی دیکھا ہے کہ بعض کو جلانے کے لیے بھی وہ پورا 3 پیس سوٹ اور ٹائی وائی باندھ کر اور سارا جس طرح دنیا میں وہ رہتا تھا سارا بنا کر نظر آتش کر دیتے ہیں، ایک رواج ہے۔
مسلمان بھی کوشش کرتے ہیں کہ امراء کا کفن بھی غریبوں سے ذرا الگ ہو، تو وہ کفن چور بھی دیکھا کرتے تھے کہ کوئی کفن چرانے کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ تو رات کو وہ ان کی قبر پہ پہنچ گیا، تو اس نے ایک سرنگ لگائی کہ ایک طرف سے کھود کر وہ کفن کھینچ لیتے تھے، تو جب اس نے سر داخل کیا تو اس پر اللہ نے برزخ منکشف کر دیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت باغ ہے، اور اس کے پیچھے بڑی عظیم عمارت ہے، اس کے سین میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے بیٹھنے کی بڑی شاندار، اور کوئی خاتون بیٹھی تلاوت کر رہی ہے۔ تو کوئی ہمسا ہوتا تو ڈر جاتا، وہ تو کفن چور تھا، پیشہ ور تھا، دلیر آدمی تھا، وہ اندر چلا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، کون ہے؟ جب اس خاتون نے دیکھا تو اس نے پہچانا کہ یہ تو وہی مائی ہے جو مر گئی تھی۔ تو اس نے خاتون نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہیں تو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اس نے کہا مائی میرا پیشہ تو کفن چوری ہے، اور کفن چور کب بخشے جائیں گے، تو کس کی بات کر رہی ہے؟ اس نے فرمایا مجھے یہ نہیں پتا تو کون ہے اور تیرا پیشہ کیا ہے۔ میں جب اللہ کی حضور پیش ہوئی تو اللہ نے مجھ پر یہ انعام فرمایا کہ جتنے لوگ تیرے جنازے میں شامل تھے میں نے سب کو بخش دیا، اور میں نے دیکھا کہ تو میرے جنازے میں شامل تھے۔ اس نے کہا بی بی میں تیرا جنازہ پڑھنے نہیں آیا تھا، میں تو کفن تاڑنے آیا تھا۔ فرمایا اللہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ کون کس لیے آیا ہے، اس نے تو صرف یہ کہہ دیا ہے کہ جو تیرے جنازے میں شامل تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ دوسرے لمحے اس نے دیکھا تو وہ مشاہدہ تو ختم ہو چکا تھا، اور وہ قبر میں سر دیے بیٹھا تھا، اور باہر نکلا، چوٹی کے اولیاء اللہ میں اور چوٹی کے صوفیاء اور مشائخ میں اس کا نام شامل ہے۔ اس حقیقت نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک راہی ملک عدم نے اسے درد دل عطا کر دیا، کسی نیت سے اس کے قریب لگا تھا۔ تو یہ جو اہل درد کا قرب ہوتا ہے یہ بھی سبب بن جاتا ہے درد دینے کا۔ بہرحال تخلیق انسانی کا مقصد بھی یہی ہے، اور معراج انسانیت بھی یہی ہے کہ دل ہو اور دل میں درد ہو تو اپنی منزل پا لیتا ہے۔ اور اللہ کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما دے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔